بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ چلتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ میں آپ کو فیضان رمضان بتاؤں گا کہ رمضان میں کیا کیا فیض ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے، احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض میں اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ میرا عزیز دوستو، کہ اس مہینے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں اس مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نفلوں کا ثواب میں فرضوں میں بڑھا دیتا ہوں اور فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا برکتوں والا، اتنا رحمتوں والا مہینہ نازل کیا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک بار درود شریف پڑھے تو 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے دوستو، ہم عام دنوں میں اگر درود شریف پڑھیں گے تو ایک بار پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو میرے رب العزت نے، میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں کتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اس مہینے میں اگر ایک بار درود شریف پڑھیں گے تو ہمیں 1,00,000 بار درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر کرتے رہیں، ان پہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ مہینے میں ہم جتنی بھی عبادت کر لیں اتنی ہی کم ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آئے، کوئی ایسا ٹائم ہو جس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، حضور پاک کا ذکر کریں، ان پہ درود پاک پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا قبولیت کا وقت ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے تو اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے سے ملتا ہے۔ میرے دوستو، ہم رمضان کے پہلے یا رمضان کے بعد میں سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں ایک بار کہنے کا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ہمیں انعام دیا ہے رمضان المبارک میں، سبحان اللہ ایک بار کہنے سے ہمیں 1,00,000 بار کہنے کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا اور اپنے محبوب کا ذکر جاری رکھیں۔ ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے تو ہم جو بھی دعا مانگیں گے، ہماری دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھا کے رکھا ہوا ہے وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ ارتائیب ورتائیب کی ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے
دریا کی مچھلیاں سحری سے لے کر افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، برکتوں کا کوئی حساب ہی نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ روزہ رکھنے والوں کی، جو روزہ رکھتے ہیں خلوص دل سے، پاک صاف نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں جو بھی مچھلیاں ہیں وہ اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ روزہ رکھیں۔ روزہ ایک باطنی عبادت ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی پر ظاہر نہیں کرتے، کسی کو یہ علم ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے۔ میرے دوستوں کہ یہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے۔ باطن یعنی چھپا ہوا، اور ظاہر کا مطلب ہے کہ سامنے جو ہو اسے کہتے ہیں ظاہر، اور جو چھپا ہوا ہو اسے کہتے ہیں باطن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ہی احسانات کیے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے، اور اللہ عز و جل نے باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ میرا اللہ تعالیٰ بھی باطنی عبادت کو زیادہ پسند کرتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کی راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر 1 پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو ظاہر میں دیے جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپا کر باطن میں اللہ کی راہ میں 1 پیسہ دینا وہ 700 پیسے دینے سے بہتر ہے جو ظاہر کر کے دیے جائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ کوئی چیز دے کسی غریب کو، کسی مستحق کو، تو وہ دکھا کر دیتے ہیں، وہ جو دینا ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے قبول نہیں ہوتا۔ حضور پاک کا فرمان ہے اگر اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ میرا عزیز دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا ماشاءاللہ بہت ہی برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے سارے روزے رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔